ہماری جو لیکچر چل رہے ہیں اس میں ہمارا اب جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ مسلمان کی پہچان، یا مسلمان کس سے کہتے ہیں، یا مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے۔ کوشش کریں گے قرآن کی تفسیر، احادیث اور علماء کی جو لکھی ہوئی کتابیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان سچے دل سے یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، الحمدللہ۔ ہر مسلمان اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس کو شامل کیا، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، اور اسلام کی نعمت اس کو عطا کی، الحمدللہ۔ خود اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنے بندوں پر اپنا سب سے بڑا انعام قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ یہ احسان ہے اللہ کا، اور احسان شناسی ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے۔ یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرمایا، اس کا حق ادا کرنا ہم پہ فرض ہے، کیونکہ جو شخص کسی کے احسان کا حق ادا نہیں کرتا وہ احسان فراموش ہوتا ہے، اور سب سے برا احسان فراموشی یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ کے احسان کا حق بھول جائے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اللہ کے احسان کا حق کس طرح ادا کیا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل کیا تو اس احسان کا صحیح شکر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے پیروکار بنے۔ جب اللہ نے آپ کو مسلمانوں کی ملت میں شامل کیا تو اس کی مہربانی کا حق ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم پورے مسلمان بنے۔ اس کے سوا اللہ کے اس احسان عظیم کا حق آپ اور میں کس طرح ادا کریں گے، اور یہ حق اگر ہم نے ادا نہ کیا تو جتنا بڑا اللہ کا احسان ہے اتنا ہی بڑا اس کی احسان فراموشی کا وبال بھی ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس وبال سے بچائے۔ تو یہ سارے لیکچر سننے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم اسلام کو، مسلمان کو، اور اسلام کی بنیاد کو اور اس کی شاخوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ مسلمان بننے کے لیے پہلا قدم، آپ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، جی بالکل الحمدللہ، بائی برتھ اور سرٹیفکیٹ کے، اور انشاءاللہ موت کے وقت دفنائے بھی ہم جائیں گے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے ہاں ہم کیا اٹھائے جائیں گے مسلمانوں کے ہی نام سے۔ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز آپ کو بتائی جائے گی۔ آج جو مسلمان بننے کے لیے سب سے مقدم ہے، جس کو اس راستے کا سب سے پہلا قدم ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا سوال میں آپ ہی سے کروں گی، کیا مسلمان نسل کا نام ہے؟ ذرا دماغ پر زور ڈال کر سوچئے کہ ہم مسلمان کا لفظ جو بولتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا انسان ماں کے پیٹ سے اسلام ساتھ لے کر آتا ہے؟ کیا ایک شخص صرف اس بنا پر مسلمان ہوتا ہے کہ وہ مسلمان کا بیٹا ہے اور مسلمان کا پوتا ہے؟ کیا مسلمان بھی اسی طرح مسلمان پیدا ہوتا ہے جس طرح ایک کرسچنز کا بچہ کرسچن پیدا ہوتا ہے، ایک یہودی کا بچہ یہودی پیدا ہوتا ہے، ایک ہندو کا بچہ ہندو پیدا ہوتا ہے؟ کیا مسلمان کسی نسل، ذات، برادری کا نام ہے کہ جس طرح کرسچن کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے کرسچنز، اور اسی طرح دوسرے بھی آپ لے لیں، جاٹ کی قوم میں پیدا ہونے کی وجہ سے جاٹ، چودھری کے گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے چودھری، اسی طرح ایک مسلمان صرف اس وجہ سے مسلمان ہو کہ وہ مسلمان نامی قوم میں پیدا ہوا۔ سوچئے گا ضرور اس سوال کے بارے میں آپ بھی، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں، مسلمان اس کو نہیں کہتے، مسلمان نسل کی وجہ سے مسلمان نہیں ہوتا،
بلکہ اسلام لانے سے مسلمان بنتا ہے. اگر وہ اسلام کو چھوڑ دے تو مسلمان نہیں رہتا. ایک شخص خواہ وہ یہودی کے گھر پیدا ہوا ہے، کرسچنز کے گھر پیدا ہوا ہے، ہندو کے گھر پیدا ہوا ہے، کسی حبشی کے گھر پیدا ہوا ہے، جب اس نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا. اور ایک دوسرا شخص جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اگر وہ اسلام کی پیروی چھوڑ دے اور خدا نہ خواستہ مرتد ہو جائے تو اسلام مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو جائے گا، چاہے وہ سید کا بیٹا ہو یا پٹھان کا بیٹا ہو یا کسی عالم کا بیٹا ہو. کیا یہ جواب غلط ہے؟ یہی جواب ہے. اچھا، تو اب آپ خود ہی اس کا جواب معلوم کریں. اب ان جوابوں سے معلوم ہو گیا کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی مسلمان ہونے کی نعمت ہے جو ہمیں حاصل ہے. یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ماں باپ سے وراثت میں یا خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے اور خود بخود تمام عمر آپ کے ساتھ لگی رہے، خواہ آپ اس کی پرواہ کریں یا نہ کریں. بلکہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے حاصل کرنے کے لیے خود آپ کو کوشش کرنی ہے. یہ شرط ہے. اگر آپ کوشش کر کے اسے حاصل کریں تو آپ کو ملتی ہے، اگر آپ اس کی پرواہ نہ کریں تو آپ سے چھن سکتی ہے، خدا نہ خواستہ. آگے بڑھتے ہیں. اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ ہم اسلام کی شاخیں، ایمان کی شاخیں پڑھی ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے آدمی مسلمان بنتا ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام لانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اسلام لانے کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی بس زبان سے کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں یا مسلمان بن گیا ہوں وہ مسلمان ہے؟ اسلام لانے کا مطلب یہ کہ جس طرح ایک دوسرے مذاہب کے لوگ بنا سوچے سمجھے کچھ منتر پڑھتے ہیں، اس طرح ایک شخص عربی کے چند فقرے بغیر سوچے سمجھے زبان سے ادا کر دے اور بس وہ مسلمان ہو گیا. خود بتائیے کہ اس سوال کا جواب آپ کیا دیں گی؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ اسلام لانے کا مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی اس کو آدمی جان کر، سمجھ کر، دل سے قبول کر کے اور اس کے مطابق عمل کرے. جو ایسا کرے وہ مسلمان ہے، جو ایسا نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. ہمارا اسلام، ہمارا کلمہ ہم سے اس کا تقاضا کرتا ہے اور اسی کو ہم آگے لے کے چلے ہیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. پہلی ضرورت جو اسلام لانے کی، اسلام قبول کرنے کی اور باعث برتھ باعث سرٹیفکیٹ جو ہم مسلمان ہیں اس سے نکل کے حقیقی مسلمان بننے کی، تاکہ جب ہم اللہ کے سامنے بھی اٹھائے جائیں تو مسلمان ہی کے نام سے اٹھائے جائیں. اس کا جاننا نہایت ضروری ہے اور اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، اور علم حاصل ہوگی تو پھر ایک مسلمان کی پہچان بھی ہوگی. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی پہلی ضرورت علم پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.